نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت لگ جانا، سفر کی نحوست اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ ایک دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر اس اونٹ کے متعلق کیا کہا جائے گا جو ریگستان میں ہرن کی طرح صاف چمکدار ہوتا ہے، لیکن خارش والا اونٹ اسے مل جاتا ہے اور اسے بھی خارش لگا دیتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5770۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے بیماریاں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ سب باتیں بدشگونی کی باتیں ہیں، ان پر یقین رکھنا بالکل شرک ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح بتایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا، منحوسیت ہو گئی، یا بعض لوگوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور بعض عورتوں کو منحوس کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنا کہنا بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی عورت منحوس نہیں ہوتی، کوئی بھی مرد منحوس نہیں ہوتا، کوئی بچہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی، اور کوئی بھی زمانہ منحوس نہیں ہے۔ سب زمانے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور کوئی بھی زمانہ، کوئی بچہ، کوئی چیز بھی اللہ نے منحوس پیدا نہیں کی ہے۔ یہ سب ہمارے اپنے ذہن کا وسوسہ ہے، برے خیالات ہیں، اور یہ برے خیالات عام لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم والوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، علماء کرام کی محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچتے، ان کے ذہنوں میں یہ بدشگونیاں نہیں آتی۔ یہ بدشگونیاں وہی لوگ کرتے ہیں جو علم سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں۔ ہمیں اپنے اسلام کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کیا آیا واقعی منحوس ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت منحوس ہے، وہ بچہ منحوس ہے، کیا واقعی وہ منحوس ہے؟ تو یہ سب باتیں غلط ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں اگر شادی کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی، آباد نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ سب باتیں بھی اپنی ہی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت کا اس بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو وہ سفر کے مہینے میں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی تھی، اور اولاد بھی ایسی نیک کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہی ہوا تھا، تو پھر ہم سفر کے مہینے کو کیسے منحوس کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ بدشگونی ہے، شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی چیز کو نحوست سے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست تو بد اخلاقی ہے، یعنی بد اخلاقی کرنا نحوست ہے، کسی کے ساتھ بد کرداری کرنا نحوست ہے، اپنے اخلاق کو بگاڑنا نحوست ہے، اب گناہ کرنا نحوست ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ نحوست کس چیز میں ہوتی ہے۔ ہم کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں تو یہ نحوست ہوتی ہے، اس سے بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم غلط کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بیماریاں، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں کسی بھی چیز کو برا خیال نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ذہن میں برے وسوسے نہیں لانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور کسی چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔
تو کسی بھی چیز کو اپنے لیے منحوس خیال کر لینا خود سے یہ سب باتیں غلط ہیں، شرک ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ نیک شگون لینا اچھی بات ہے، یہ جائز ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں صبح اپنی ماں سے دعا لے کر نکلوں گا تو میرا ہر کام اچھا ہوگا، یہ نیک شگون ہے، اسے لینا اچھی بات ہے، اس سے آپ اچھا کریں گے سب کچھ۔ اور صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ سوچ کر کہ میں نے صدقہ کیا تھا، خیرات کی تھی تو اب میرا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا، ایسا نیک شگون لیا جا سکتا ہے۔ لیکن بد شگونی لینا، کسی بھی مہینے کو برا سمجھنا، کسی انسان کو برا سمجھنا، کسی چیز میں نحوست خیال کرنا، یہ سب غلط باتیں ہیں اور یہ شرکیہ باتیں ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔